کو خریدنے کے لیے جہاں اپنے خزانوں کا تہمینہ لگا رہے تھے، وہاں ایک بڑھیا تھی جو کہ اٹی تھی اس کے ہاتھ میں، اور وہ گرتی اٹھتی بھاگتی، پھر گرتی پھر اٹھتی پھر بھاگتی. تو کہا کہ ماں جی کیا مصیبت پڑی؟ تو کہا کہ وہ مصر کے بازاروں پہ یوسف کی بولی لگنے والی ہے، تو میں بھی اس کے خریداروں میں شامل ہونا چاہتا ہوں. تو کسی نے کہا کہ کیا ہے آپ کے پاس؟ وہاں تو بادشاہ اپنے خزانوں کا تہمینہ لگا رہے ہیں. تو کہا کہ میرے پاس اٹی ہے، ساری رات میں نے چرہے پہ کاٹی ہے. تو کہا کہ ماں جی آپ اس سے خرید سکتی ہیں؟ تو کہا کہ میں خرید نہیں سکتی، لیکن حشر والے دن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے نا کہ یوسف کے خریدار دائیں طرف آ جائیں، تو میں چاہتی ہوں کہ یوسف کے خریداروں میں میرا نام بھی ہو. میں پھر آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کے لیے پیسے نہیں چاہیے، آپ میرے لیے دعا کریں تاکہ حشر والے دن آپ یہ کہہ سکیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی حقوق الناس اور نو مسلمین بہن بھائیوں کے لیے جو دعا کرنے والے لوگ تھے ان میں ہمارا جو ہے وہ عبدالوارث بھائی تو لوگوں سے پیسے نہیں مانگتے، لیکن میں حقوق الناس کی طرف سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر کوئی اس خیر میں شامل ہونا چاہے تو وہ دل کھول کے اس پروجیکٹ کے اندر، جو ایک شاید پاکستان کا پہلا سب سے بڑا نیو مسلم کمپلیکس بننے جا رہا ہے، اس میں اگر کوئی پارٹیسپیٹ کرنا چاہے تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. انہوں نے مانگی ہے. میں تہہ دل سے مشکور ہوں استاد وکی علی بھائی اور حمزہ زبیر صاحب کا کہ جن کے توسط سے شیخ صاحب سے رابطہ ہو سکا. پہلی بار میں نے شیخ صاحب سے 10 منٹ مانگے، لیکن شیخ صاحب نے 2.5 گھنٹے کا وقت دیا، اور پھر پہلی ملاقات میں کہا کہ عبدالوارث بھائی وقت چاہیے پروگرام کے لیے، اور میرا جگر مانگ، میرا دل مانگ، میری گردن کا گوشت چاہیے. وقت تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے تم نے دین اسلام قبول کیا، تم ہمارے بھائی، تم ہماری ذمہ داری. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ایک شعر کے ساتھ میں شیخ صاحب کو اسٹیج پہ دعوت دیتا ہوں کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، اور تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. میں آپ تمام احباب کی دعاؤں کے ساتھ شیخ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. شیخ عاطف احمد صاحب. تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی ایک مشکل سفر ہے. لائف از ہارڈ. کسی سوچ کو، کسی فکر کو، کسی فلسفے کو قلم کی شکل اختیار کرنے میں صدیاں لگتی ہیں، اور کسی قلم کی تحریر کو جسم بننے میں کتنی موتیں ہو جاتی ہیں، لیکن وہ جسم نہیں بن پاتا. ہم جنگی آدمی ہیں اور بہت جنگیں لی ہیں زندگی کے اندر. پاکستان ہم سے پوچھتا ہے شیخ صاحب یہ جملے کہاں سے آتے ہیں؟ وہ انسان جو اہل غم نہیں ہے، اہل کرب نہیں ہے، اہل ہم نہیں ہے، وہ دل، وہ جگر جو آگ کے ان دریاؤں سے نہیں گزرا، جو طوفانوں کے اندر نہیں جنگیں لڑا، معاشرے کی روایات سے نہیں ٹکرایا، گمنامیوں اور بدنامیوں کے باب جس نے رقم نہیں کیے، ان کے الفاظوں میں، ان کی روحانیت میں وہ تاثیر نہیں ہو سکتی. تو ایک مسلمان کا مسلمان بننے کا سفر ہو یا ایک نان مسلم کا مسلمان بننے کا سفر ہو، دونوں ہی مشکل ہیں. اور اس سفر کے غم کو اللہ ایسے سنجیدہ الفاظ میں بیان کرتا ہے قرآن میں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انک قادح الی ربک قدحا. اے انسان ہم جانتے ہیں تیری تکلیف کیا ہے. جب انسان کچھ کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کی سب سے بڑی جو چیز وہ چاہتا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ ہی از گوئنگ تھرو پین. اب بہت بڑے بڑے مسئلوں میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ نہیں سمجھ سکتے آپ کہاں کھڑے ہیں. جنہوں نے زندگی میں کچھ بنایا ہے، جنہوں نے سلطنتیں بنائی ہیں زندگیوں میں، راج کیا ہے جنہوں نے، ان کا لیڈر کا سب سے بڑا غم ہی یہی ہے
کہ وہ غم نہیں سنا سکتا اپنا. تو یہ جتنی روحیں یہاں بیٹھی ہیں جنہوں نے یہ سفر طے کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں ان مسائل کو آپ کے. یہ بہت بڑا جملہ ہے جب آپ کسی کو کہتے ہیں آئی نو واٹ یو گوئنگ تھرو، میں جاننا تہاڈے نال کی ہوندا پیا. اس تکلیف کو وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرَكَ جو اللہ کہتا ہے، فرماتا ہے قرآن میں کہ ہم جانتے ہیں تیرے سینے کے اندر یہ جو دھڑ دھڑ کرتا ہوا رات کو سوتے ہوئے جو یہ کلیجہ پھٹ رہے ہیں نا، بِمَا یقولون، اے جڑی گلاں کردے پے نے. لام اور قد لگا کے اللہ کہتا ہے، عربی میں لام اور قد قسم کے بالمقابل ہوتا ہے. ہم جانتے ہیں تیرے سینے میں کیا ہو رہا ہے. ایک دن دین پر جب میں امریکہ سے آیا اور اللہ نے ہدایت دی تو اتنا مارا ہمیں، کسی نے اتنا مارا خاندان میں. تو ہم جب گمراہی میں تھے تو بڑے چڑھ کے تھے اپنی زندگی میں، شرافت کی اور روایت کی شرافت کی زندگی اپنائی. بہت مارا ہمیں کراچی میں لوگوں نے بھی. تو ایک دن ہمارا دل ٹوٹ گیا بہت زیادہ، اور ہم نے گاڑی نکالی غصے کے اندر. اور ہم بہت غصے والے آدمی تھے، آج بھی ہے، لیکن وہ اظہار ذرا کافی شائستہ ہو چکا ہے اب. ہم گاڑی چلا رہے ہیں، دل دکھی ہے کہ انہوں نے اللہ کے نام کے اوپر ہمیں مارا ہے. اور غیر نہیں تھے، بہت قریبی تھے وہ. تو میں نے گاڑی چلائی اور اس کے اندر نا اتفاقاً میں مدرسے میں علم پڑھ رہا تھا ان دنوں میں، نیا طالب علم تھا. تو میں نے غصے میں سی ڈی لگا دی، قرآن چل رہا تھا. اور ہم ہر وقت جو ہے وہ ایس او پیز فالو نہیں کر سکتے، ہم انسان ہیں. خلق الانسان ضعیفا، غصہ آتا ہے ہمیں بھی. صحابہ اکرام بھی 8ویں سال میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے اجازت دیں ہمیں جواب دینے کے لیے. اچھی خاصی ہے، انہوں نے انی مچائی دی مکے دے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے، صبر سکھاتے تھے. تو گاڑی چل رہی ہے، ہمیں غصہ ہے، سی ڈی چلائی ہم نے. یہ صرف ان کے لیے ہے جنہوں نے ضبط رکھا ہوا ہے. وہ زندگی کہاں جس میں آنکھیں نہ ہوں انسان کے پاس. لوگ ملے مجھے اپنی 42 سال کی عمر کے، بہت لوگ دیکھے ہم نے بھی. لوگ ملے مگر لوگ نہیں ملے، آنکھیں نہیں ملی. وہ درد نہیں دکھتا، وہ ڈیپتھ، وہ پروفنڈیٹی، وہ دقیق رقیق عمیق فہیم، وہ سوز نہیں.